رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطه وياسين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. درود بھیجیں محمد والے محمد کو. معزز سامعین کرام، آج شب اربعین ہے، اس لیے اپنے موضوع کو ربط دیتے ہوئے آج کی مناسبت کے اعتبار سے کچھ مطالب آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. چونکہ کربلا کا جو پورا منظر ہے اور واقعہ ہے وہ ظلم اور مظلوم کے اوپر مسئلے پر پورا واقعہ ہے کہ ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور دوسری طرف کائنات کا سب سے بڑا مظلوم اور صابر. اللہ نے قرآن میں ظلم کے سلسلے میں کئی جگہوں پر الگ الگ طریقے سے اس کا ذکر کیا. خود سورہ جمعہ میں، جس کی آیہ کریمہ کے ذیل میں یہ آج چوتھی مجلس ہے 5 مجالس کی، مستقل آپ سن رہے ہیں. اسی سورہ جمعہ میں پروردگار عالم آگے ارشاد فرماتا ہے
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملها اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ دیکھیں آپ, یہاں پر ظالم کا لفظ کا استعمال اللہ نے کیا. اچھا, میں نے شروع میں ہی عرض کیا کہ اس سورے میں اللہ نے بہت سارے مطالب پوشیدہ کر کے رکھے ہیں, اور اسی لیے ہر ہفتے جو ہے ہر مسلمان سے پڑھواتا ہے نماز جمعہ میں, تاکہ یہ جو پوشیدہ مطالب ہیں جتنی بار پڑھے گا اتنی بار کچھ نہ کچھ نئے مطالب سامنے آئیں گے. دیکھیں, باقی کتابوں میں اور قرآن میں یہی ایک فرق ہے. باقی کتابیں آپ ایک بار پڑھ لیں, 2 بار پڑھ لیں, جو بھی اس میں ہے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے, اور 2 بار 3 بار بہت سے بہت اگر آپ نے پڑھ لیا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو وہ کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور اگر کوئی بولے کہ بھائی پھر سے پڑھیے اس کو, تو آپ کہیں گے پوری کتاب زبانی یاد ہو گئی, اب کچھ نہیں پڑھنے والی. لیکن قرآن میں باقی کتابوں میں فرق کیا معلوم ہے بھائی؟ جو تو معجز نما ہے کتاب, تو معجزہ ہے اللہ کا اور رسول اللہ کا معجزہ ہے یہ. تو اب معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جو باقی سب سے الگ ہو. مرحوم نقن صاحب, پورا نام تھا سید علی نقینہ صاحب, نقن صاحب کہتے تھے لوگ. ایک صاحب ان کے پاس آئے, کہنے کہ مولانا یہ بتائیے کہ قرآن معجزہ ہے, کس طرح سے معجزہ ہے, ہم کو سمجھائیے آپ. اب جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے علم کے میدان میں, تو ظاہر سی بات ہے اس کی نگاہیں, دوربینی وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے, اور سائل کے سوال کا جواب اس کی لیاقت اور اس کی قابلیت اور اس کے علم کے حساب سے ہوتا ہے کہ جتنا اس کو معلوم اس حساب سے. ابھی ایک کسان کو, ایک بیچارے گاؤں کے رہنے والا ایک جو ان پڑھ آدمی ہو, مزدور ہو, پڑھنا لکھنا نہیں جانتا, اب آپ بیٹھ کے اس کو فلسفہ و منطق سمجھانے لگے, اس کو آپ سائنس پڑھانے لگے, تو کہاں سمجھ میں آئے گا اس کو؟ آپ اس کو فصل کے بارے میں بتائیے, مٹی کے بارے میں بتائیے, گیہوں کے بارے میں بتائیے, چاول کے بارے میں بتائیے, سب سمجھے گا. بارش کے بارے میں بتائیے, گرمی کے بارے میں بتائیے, موسم کے بارے میں بتائیے, سب سمجھے گا, آپ سے زیادہ بتا دے گا. لیکن اب سائنس کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں جانتا. تو انہوں نے اس کے لیاقت اور اس کے علم کے حساب سے اس کو جواب دیا. معلوم ہے کیا؟ بولے پڑھے لکھے ہو؟ کہلیں ہاں. کون سی زبان جانتے ہو؟ کہلیں یہ. انہوں نے اس زبان کا ایک رسالہ اٹھا کے دیا ہے, پتلی سی کتاب تھی جو ہر مہینے رسالے چھپتے ہیں نا, میگزین, ایک میگزین اٹھا کے دی اور کہا کہ آپ اس کو پڑھ کے آئیے, پھر آپ کو بتاتا. وہ گئے. اب میگزین کوئی بڑی موٹی کتاب تو ہوتی نہیں ہے, مختلف اس میں الگ الگ قسم کے مطالب ہوتے ہیں, انٹرسٹنگ تھی, جلدی سے پڑھ کے 1-2 دن میں لا کے اس نے دے دی. کہلیں جناب جی ہم نے پڑھ لی میں وہ کتاب, اب آپ بتائیے. کہلیں پوری پڑھ لی؟ کہلیں ہاں. کہلیں اچھا ایک کام کیجئے, اس کو لے جائیے, ایک مرتبہ اور پڑھیے. وہ گیا, پھر اس نے دوبارہ پڑھی. بولے کہ شاید دقت سے نہیں پڑھی ہو, کچھ مطالب اس میں رہ گئے ہوں. پھر وہ اس نے اب دوبارہ جو پڑھے گا تو پہلے سے جلدی پڑھے گا, تو لا کے دیا. کہلیں کہ جناب جی میں نے پوری کتاب پڑھ لی, پوری میگزین, اب آپ بتائیے. تو
تو انہوں نے کہا کہ پوری پڑھ لی؟ کہلیں ہاں۔ کہلیں بالکل صحیح طریقے سے سب یاد ہے؟ کہلیں ہاں۔ کہلیں جائیے تیوارہ پڑھ کے آئیے۔ جب تیوارہ کا نام لیا تو اس نے کتاب وہ مولانا کے ہاتھ میں دی۔ کہلیں مولانا اب آپ اس کو رکھو، اب ہم کو نہیں پوچھنا۔ تو جیسے ہی وہ کتاب ان کو ہاتھ میں رکھ کے اور جانے لگا تو کہلیں سنو، واپس آیا۔ کہلیں قرآن کا یہی معجزہ ہے۔ کہلیں کیا؟ سمجھے نہیں؟ کہلیں ایک کتاب کو 2 بار تم نے پڑھی، تیبارہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ قرآن بچپن سے لے کے مرتے دم تک پڑھتے ہو، لیکن ایک مرتبہ دل نہیں تمہارا یہ ہوا کہ اس کو اب نہیں پڑھنا ہے، اور سب پڑھ گئے۔ سمجھے آپ؟ تو یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ اچھا، اب چونکہ آل محمد جو ہے ان کو بھی قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ قرآن صامت ہے، یہ جو کتابی شکل والا قرآن ہے، یہ کتاب قرآن صامت، اور آل محمد قرآن ناطق۔ اب یہاں سے ایک جواب اور دے دوں، ہم بچپن سے مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور مرتے دم تک ہماری خواہش رہتی ہے کہ مجلس مل جائے، مجلس مل جائے، مجلس مل جائے۔ پوری زندگی مجلسیں سنتے رہتے ہیں۔ کتنی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہی مولانا پڑھ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم سن چکے ہیں، یا وہی پڑھ رہے ہیں جو ہم کو زبانی یاد ہے، پھر بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور بڑے انہماک کے ساتھ دل لگا کے سنتے ہیں اور جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کبھی یہ نہیں دل ہوا کہ جو ہے اب نہیں جائیں گے اس لیے کہ مولانا وہ پچھلی والی مجلس دہراتے ہیں، ہاں کبھی نہیں ہم ہارے اور تھکے کہ یہ تو ہم کو یاد ہے، اب یہ دوبارہ سننے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ زندگی بھر مجلس میں کا انٹرسٹ ہونا، مجلس میں آنا، اس میں دل لگنا، زندگی بھر مجلس کرنا، اس کے بعد تمنا باقی رہنا، یہ خود اس مجلس کا معجزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتاب قرآن صامت ہے اور آل محمد قرآن ناطق ہے۔ جس طرح وہاں پر معجزہ ہے اسی طرح یہاں معجزہ ہے۔ تو اب یہ سورہ جمعہ کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ہفتے جو ہے دہروایا۔ کیوں؟ جتنی بار پڑھو گے نئے مطالب ملیں گے۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا فلاں آیت کے مطلب کیا ہے؟ کہلیں یہ، کہلیں فلاں تو ایسا کہہ رہے تھے۔ کہلیں سنو، اللہ نے ہر آیے کریمہ کے 70 یا ہر جملے کہیے، ہر لفظ کہیے، ہر لفظ کے اللہ نے 70 معنی بنائے ہیں۔ کتنے؟ 70 معنی بنائے ہیں۔ ہر معنی دوسرے معنی کے اندر چھپا ہوا ہے۔ قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ 1400 سال پہلے والے یہ سوچتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے آیا، 500 سال پہلے والے سوچتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے آیا، ہم یہ سوچتے ہیں قرآن ہمارے لیے آیا، امریکہ کا انسان سوچتا ہے قرآن ہمارے لیے آیا، ہندوستان کا انسان سوچتا ہے قرآن ہمارے لیے آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس میں اتنے معنی پوشیدہ کر کے رکھے ہیں کہ ہر انسان اپنے اپنے حساب سے اس کے معنی نکالتا ہے اور سوچتا ہے یہ آیت ہمارے لیے ہے، یہ آیت ہمارے سماج کے لیے ہے، یہ آیت ہمارے معاشرے کے لیے ہے، یہ آیت ہمارے محلے کے لیے ہے، یہ آیت ہمارے ملک کے لیے ہے، یہ آیت ہمارے زمانے کے لیے ہے۔ یہ بھی ایک قرآن کا معجزہ ہے۔ اور حسین اور اہل بیت قرآن ناطق ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، جتنا آپ حسین کو سوچتے چلے جائیں، جتنا آپ ان کی حسین کی جانکاری لیتے چلے جائیں اتنی کم ہے۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جو جتنی گہرائی میں جائے گا اس کو اتنے ہی موتی اور مونگے حاصل ہوں گے۔ اگر کنارے گھوم پھر کے چلے آئے تو صرف پتھر ہاتھ میں آئیں گے، لیکن اگر اس سمندر کی گہرائی میں گئے تو بیش قیمتی موتی ملیں گے، مونگے ملیں گے، ہیرے ملیں گے، جواہرات ملیں گے،
जितनी गहराई में उतरते चले जाओ उतने ही हुसैन तुमको जो है समझ में आता रहेगा। शायद इसीलिए रसूल इस्लाम ने कहा था हाजा हुसैन फारिफू हो, ये हुसैन इसको पहचान लो। ये रसूल इस्लाम ये नहीं बताना चाह रहे थे कि मेरे और हुसैन के बीच का रिश्ता क्या है, बल्कि रसूल इस्लाम बताना ये चाह रहे थे हुसैन की माहियत को समझो, हुसैन की हकीकत को समझो, हुसैन की असलियत को समझो। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि हुसैन मेरा नवासा है, क्यों? इसलिए कि ये तो ज़माना जानता है, मैं वो बता रहा हूं जो तुम नहीं जानते हो। हाजा हुसैन फारिफू हो, ये हुसैन है, इसको पहचान लो। क्यों पहचानवा रहा हूं? इसलिए नहीं कि हमारे और इसके बीच का रिश्ता क्या है, बल्कि इसलिए पहचानवा रहा हूं कि देखो जहां से मैं आया हूं वहीं से हुसैन आया है, जिसने हमको भेजा है उसी ने हुसैन को भेजा है। जहां से मैं इल्म लेकर आया हूं वहीं से हुसैन इल्म लेकर आया है। जिसने हमको मनसबदार बनाया है उसी ने इसको मनसबदार बनाया है। बस फर्क ये है कि मैं आखिरी रसूल हूं, ये तीसरा इमाम है। हम देखें कुरान हर एक की समझ में नहीं आता, जो पढ़ते भी ना उनकी भी कुरान समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता भाई? ये जुमला तो बड़ा आसान है लेकिन इसका समझना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए पढ़ना और है, समझना और है। अक्सर बच्चे हैं जो फेल होते हैं, उन्होंने भी किताब पढ़ी क्लास की, और जो फर्स्ट डिवीज़न पास हुए उन्होंने भी किताब पढ़ी। किताब तो दोनों ने पढ़ी, क्लास एक था, किताब एक थी, टीचर एक था, सब कुछ तो एक था ना। फिर एक को 90% क्यों मिला, एक को 60% क्यों मिला? हैं? वजह ये है किताब तो सबने पढ़ी, अच्छा कुछ फेल भी हो गए, वो भी ले लीजिए आप। क्लास वही, सब्जेक्ट वही, किताब वही, पढ़ाने वाला वही, लेकिन एक बच्चा फेल होता है, एक लुढ़क के 33% लेके पास होता है, एक बीच का 60% से पास होता है, और एक 99 पे पहुंच जाता है। माजरा क्या है? माजरा ये है कि किताब तो सबने पढ़ी, उस्ताद सबका एक था, किताब सबकी एक थी, क्लास सबका एक था। जिसने ज्यादा समझा, जिसने ज्यादा समझा वो उतने ज्यादा मार्क्स लेकर आया, नंबर लेकर आया। जिसने कम समझा, कम लेकर आया, बिल्कुल नहीं समझा, फेल हो गया। अब समझे, बस में रिसालत में तो सहाबियों की भीड़ बड़ी थी, और आफ्ताब रिसालत का इल्म सारे सहाबियों के ऊपर बराबर से रोशनी दे रहा था, और सारे सहाबी इस आफ्ताब रिसालत की रोशनी हासिल कर रहे थे। लेकिन कोई 8 दर्जे के ईमान पर, कोई 9 दर्जे के ईमान पर, कोई 7 दर्जे के ईमान पर, कोई 10 दर्जे के ईमान पर, और कोई जो सबसे ज्यादा समझने वाला था, जो सबसे ज्यादा रसूल इस्लाम के नजदीक था, वो कुल्ले ईमान बन गया। लेकिन उसी में कोई ऐसा भी था कि जो मुनाफिक का मुनाफिक रह गया, काफिर का काफिर रह गया। मसला क्या था? रसूल एक है, कुरान एक है, उसका इल्म एक है, उसका नूर एक है, लेकिन कोई काफिर रह गया, कोई मुनाफिक रह गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई मुसलमान से अबूजर बन गया, कोई अबूजर से सलमान बन गया, कोई 9 दर्जे के ईमान, कोई 10 दर्जे का ईमान। और जब सारा ईमान एक जगह जमा हुआ तो अली कुल्ले ईमान बन गया। अच्छा, कुरान ने भी इसी को बताया है। सूरह जुमा की जो आयत मैंने दूसरी वाली पढ़ी, क्या जुमला आप देखिए परवरदिगार आलम का। जब तक सोचिएगा, जब तक इसको याद रखिएगा ना, तब तक सोचते रहिएगा कि अल्लाह ने कहा क्या है, कह क्या दिया है। मसलुल लज़ीना, कुछ उन लोगों की मिसाल जिनको अल्लाह ने तौरात दी थी, कुरान से पहले की बात है।
मसलुल लज़ीना हम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। अल्लाह ने इनको तौरेत दी। सुनिए, ये मिसाल है उन लोगों के लिए कि जिनको अल्लाह ने कहा हम्मिलुत तौरात, तौरेत का को दिया, वजन इसका इनके ऊपर रखा, लम यहमिलुहा, ये लोग इस तौरेत के बोझ को उठाने के लायक नहीं थे। समझे? और अब इसके बाद अल्लाह मिसाल दे रहा है, कमसलिल हिमार यहमिलुहा, ये जिनको तौरेत दी गई है और गले में तौरेत को लटका के घूम रहे हैं, इनकी मिसाल मालूम है? उस गधे जैसी है कि जिसकी पीठ के ऊपर ईंटा लाद दो या किताब लाद दो, उसको यही नहीं पता कि है क्या, ईंटा लदा है, मिट्टी लदी है, या पत्थर है या किताब है, उसको बोझ से मतलब है। तो इन लोगों को जिनको तौरेत दी गई है, ये तौरेत लेके तो टहल रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है ये किताब क्या है, इसमें है क्या। अब कुरान नहीं है, ऐसे ही हमारा परवरदिगार आलम कोई मिसाल देता है तो किसी एक कौम के लिए नहीं देता है, वो सबके लिए देता है। कुरान तौरेत दी गई, गले में लटका के टहलते रहे, पढ़ते रहे, रटते रहे, समझे एक हर्फ नहीं है ना। हम आज नहीं है, पूरा कुरान जेब में रखा है, पूरा कुरान जेब में रखा। अच्छा, पहले तो पूरा बाकायदा कुरान रहता था छोटा वाला, अब तो मोबाइल में कुरान आ गया, मोबाइल जेब में यानी कुरान जेब में। मोबाइल में तो खाली कुरान ही नहीं है, पूरी लाइब्रेरी आ जाती है। तो कुरान रखा है जेब में, गले में भी लटका है, और ट्रेन में, बस में, हर जगह आंख बंद कर पढ़ते चले जा रहे हैं। हाफिज जी हाफिजा कर लिया, कल हाँ पूरी किताब का हाफिजा कर लें, फिर कल इसलिए पढ़ते हैं ताकि भूल ना जाए। कल ये बताइए कि पूरा ये कुरान आप कितने दिन में पढ़ लेते हैं? अरे कल चूंकि हमको हाफिजा, हम देख के थोड़ी पढ़ते हैं, हम तो 3 दिन में, 1 हफ्ते में पूरा कुरान खत्म कर देते हैं। 3 दिन में पूरा कुरान पढ़ डालते। अच्छा, पहले तरावी जो है वो महीने भर की होती थी, 29 दिन की। उसके बाद में शॉर्टकट हुई तो 22 दिन की हुई, फिर शॉर्टकट हुई तो 15 दिन की हुई, उसके बाद अभी मालूम है शॉर्टकट कितनी हुई? 3 दिन की हुई। और पिछले साल एक यूट्यूब आया था, 24 घंटे ये पूरी तरावी, यानी पूरा कुरान 30 पारे का 24 घंटे में खत्म। इतना शॉर्टकट होता चला जा रहा है। ए भैया, ये 24 घंटे में एक कुरान पढ़ डालते हो, 30 दिन में 30 कुरान हैं, और साल भर में कितना? 365 कुरान हर 24 घंटे में एक बार खत्म हो रहा है, साल में 365 मरतबा खत्म हो रहा है। लेकिन कुरान के पहला सूरे की 7 आयतें नहीं समझ में आई। समझे आप मकसद क्या है? यानी अल्लाह बताना चाह रहा है, जरूरी नहीं है कि जिसके गले में कुरान लटका हो, जिसकी जेब में कुरान रखा हो, और जो कुरान का हाफिज हो, जो हर रोज कुरान पढ़ता हो, कुरान को समझता हो। हैं? अगर समझते होते तो ये नहीं कहते कि या अली मदद कहना बिदअत है। अच्छा, अगर पूछिए जवाब क्या है आपका? अरे कल हर रोज नमाज में पढ़ते हैं ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। परवरदिगार आलम, मैं तेरी इबादत करता हूं, तुझी से मदद चाहता हूं। तो अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो। अली से मदद क्यों मांग रहे हो? ये तो बिदअत है ना। ये जुमला तो पढ़ लिया, इसके मानी नहीं समझे। ये बताइए, इंसान को किसने पैदा किया? माँ बाप ने या अल्लाह ने? अल्लाह ही ने ना। वसीला किसने बनाया? वसीला कौन है हमारा दुनिया में आने का? माँ बाप। अब आप बोलते हो या अल्लाह मदद, या अली मदद कहना बिदअत है।
یا اللہ مدد کہو، یا اللہ مدد کہو، یا علی مدد کہنا بدعت ہے۔ اب یہ بتاؤ جب اللہ سے مدد مانگو گے تو اللہ کے جسم و جسمانیت ہے، آئے گا مدد کرنے کے لیے؟ اما تم کو دنیا میں لانے کے لیے تو اس نے اللہ کو، اس نے تمہارے ماں باپ کو چنا وسیلہ بنا کے، تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے اس نے تمہاری ماں کو چنا، تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے اس نے اناج پیڑ پودوں کو چنا، وسیلہ بنایا کہ تمہارا پیٹ بھر جائے۔ تمہارے ہر چیز کے لیے پروردگار عالم نے وسیلہ بنایا کہ اس طریقے سے تمہاری زندگی کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ لیکن یہ بتاؤ جب مدد مانگنا ہے تو اللہ سے بولو گے، اللہ آ کے مدد کرے گا۔ اما جس طریقے سے اس نے کائنات کو ہر چیز کے لیے اس نے وسیلہ بنایا ہے تو مدد کے لیے بھی اس نے وسیلہ بنایا ہے۔ جس طریقے سے تمہارے دنیا میں وجود میں آنے کے لیے ماں باپ کو اس نے رکھا، اسی طریقے سے کائنات کی مدد کرنے کے لیے اس نے علی کو بھیجا کہ تم پکارو گے ہم کو مدد علی کرے گا۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اچھا، رسول اسلام جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے، ہجرت کر کے، رسول اسلام تھوڑا سا غمزدہ تھے، تو پروردگار عالم نے رسول اسلام سے کیا کہا؟ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اے رسول آپ کہیے کہ پروردگار مجھ کو سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر، توجہ چاہتا ہوں، مجھ کو سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر، اور سچائی کے ساتھ مکے سے باہر نکال، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، سچائی کے ساتھ مدینے مکے سے باہر نکال، سچائی کے ساتھ مدینے میں داخل کر، وَاجْعَلْنِي سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اب اس کا ترجمہ پوچھ لیجیے آپ۔ نصرت کہتے ہیں مدد کو، اور نصیر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ رسول اسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار سچائی کے ساتھ مجھ کو مدینے میں داخل کر، سچائی کے ساتھ مکے سے باہر نکال، وجعلنی، اور میرے لیے قرار دے، سلطانن، جو حاکم ہو، طاقتور ہو، میری مدد کر سکے، نصیرہ، مدد کرنے والا۔ اما کسی یہ بتاؤ کہ اگر یہ دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا اگر یہ بدعت تھا تو میرے حبیب کو یہ کہنا چاہیے تھا، معبود تو میری مدد کر۔ لیکن رسول اسلام نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، بلکہ کیا مانگا؟ مدد کرنے والا، مدد کرنے والا بھیج، تاکہ ایک بار جب مدد کرنے والا آ جائے تو پھر بار بار ہم کو اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب سمجھے، رسول اسلام نے پروردگار عالم سے کیا مانگا؟ ہم کو مدد کرنے والا بھیج۔ شاید یہی وجہ تھی کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے مدد کرنے والا خدا سے مانگا، خدا نے علی کی ولادت اپنے گھر میں کر کے، اپنے گھر سے بھیج کے بتایا، ہم سے مانگا تھا تو میرے گھر سے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب جنگ خیبر ہوئی اور 39 دن تک جو ہے یہ بڑے بڑے سورما اسلام کو شرمندہ کرتے رہے ہیں۔ کبھی لشکر کہے کہ سردار بھاگا، کبھی سردار کہے لشکر بھاگا۔ 39 دن تک اسلام شرمندہ ہوا، اور اس کے بعد میں جب 40ویں دن کی باری آئے کہنے نہیں، خبردار، اب اس سے زیادہ رسک نہیں لیں گے، بڑی بے عزتی ہو گئی ہے، بڑی توہین ہو گئی ہے، یہ سب خیبر والے تو حسیر ہیں، یہودی لوگ،
اور ادھر یہاں کی جب خبریں ادھر پیچھے مکے میں جا رہی نا تو وہ بھی ہنس رہے ہیں، کہلے ہمیں تو دوڑا دوڑا کے مارا تھا، اب لو تم سے مضبوط جو ہے مل گیا. تو یہ بھی ہنس رہے ہیں، وہ بھی ہنس رہے ہیں. بولے اب اس سے زیادہ اسلام کی توہین نہیں ہونے دیں گے. کہا ہے بتاؤ علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کو تو آشوب چشم ہے. رسول اسلام نے کیا کہا؟ حضرت جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ 39 دن تک تو اسلام شرمندہ ہو گیا، مسلمان تو شرمندہ ہو ہی رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو بھی شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. ناد علی مظہر العجائب، اے رسول آواز دو اس کو جو عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے. ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اون لکا فی النوائب. رسول اسلام نے ناد علی پڑھی، مولا کائنات خیمے میں بیٹھے، جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ میں آ رہا ہوں. رسول اسلام نے فوراً کہا رأیت غداً رجلاً کرارن غیر فرارین، کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا اور بھاگنے والا نہیں ہوگا. لیکن 39 دن تک یہی تینوں چیزیں تھی کہ نہیں تھی؟ بھاگنے والے بھی تھے، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والے بھی نہیں تھے. اب جو میدان چھوڑ کے بھاگا ہے اس کو مرد کہیں گے کیا؟ رسول اسلام نے وہ تینوں چیزیں بتا دی جو 39 دن تک ہو رہی تھی. رسول اسلام کو یہ کہنا چاہیے تھا یا اللہ مدد، پروردگار میری مدد فرما. رسول اسلام نے نہیں کہا یا اللہ مدد. اور رسول اسلام متمسک ہوئے پروردگار سے، اور پروردگار عالم نے کیا کہا؟ علی کو آواز دو جو عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہے. یہ معلوم ہے علی کا نام جو ہے کیوں لیا؟ اس لیے کہ جب مکے سے نکل رہے تھے تو رسول نے مدد نہیں مانگی تھی، مدد کرنے والا مانگا تھا. اب جب اللہ نے مدد کرنے والا بھیج دیا تو پھر اب اللہ کو مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مدد کرنے والا بھیج دیا. اب تم جہاں بھی رہو گے تمہاری مدد کرے گا. ابھی تک 39 دن تک یہ مدد کرنے والا آگے نہیں بڑھا تو شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑا. ایک مرتبہ رسول پروردگار عالم نے یاد دلایا اب اس کو بلاؤ جس کو میں نے بھیجا ہے. سمجھے؟ تو یہ یالی مدد جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بدعت عمل انجام دیتے ہیں، ہم تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو رسول بلائے اس کو ہم بلائیں، جس کو رسول آواز دے اس کو ہم آواز دیں. درود بھیجے محمد و آل تو اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں؟ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جن کو ہم نے توریت جو ہے دیا، لم یحملوها، وہ اس لائق ہی نہیں تھے کہ توریت جو ہے وہ لے سکے. ایک درود بھیجے محمد والے محمد کو. وہ اس توریت لی تو لٹکا کے گھومتے رہے، وزن اٹھاتے رہے اس گدھے کی طرح جس کو یہی نہیں پتا اس کی پیٹھ پہ کتاب لدی ہے یا اینٹا اور پتھر لدا ہے. اللہ نے قرآن دی تو اور مسلمان لے کے لٹکا کے گھومتا بھی ہے، اس کو یہی نہیں پتا قرآن میں ہے کیا. اور اگر پتا ہوتا تو کیا کرتا؟ رسول اسلام نے کیا کہا تھا؟ 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں میں سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کسی نے اہل بیت کو چھوڑا، کسی نے قرآن کو چھوڑا. جس نے اہل بیت چھوڑا اس نے آدھی قرآن پکڑی، اور جس نے
قرآن چھوڑا، اس نے بھی آدھی قرآن پکڑی، اس لیے کہ بغیر اہل بیت کے قرآن مکمل ہے ہی نہیں۔ وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے۔ جب صامت اور ناطق ایک ساتھ ملے گا تب قرآن مکمل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر بولنے کی ضرورت ہوگی وہاں اہل بیت بولیں گے، اور جہاں لکھنے اور سنانے کی ضرورت ہوگی وہاں قرآن آگے بڑھے گا، قرآن ان کا تعارف کرائے گا اور یہ قرآن کا تعارف کرائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ بہت بری ہے وہ قوم کہ جس نے آیات الہی کو ٹھکرایا اور آیات الہی کو چھوڑا۔ ابھی گزشتہ مجلس میں بیان کر چکا ہوں، ہر چیز آیات الہی، ہر وہ چیز آیات الہی کہ جس سے آپ خدا تک پہنچ جائیں، ہے نا؟ جس ہر چیز میں خدا کا مظہر ہے، جلوہ ہے، جس سے آپ خدا تک پہنچ جائیں وہ آیات الہی۔ جس میں ایک اللہ کا جلوہ ہو وہ آیات الہی، اور جو مجسم جلوہ الہی ہو وہ جلوہ الہی کا مجسمہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہاں انسان کے پورے وجود کو دیکھو گے تو خدا سمجھ میں آئے گا۔ علی ایسا نہیں ہے، علی کی صرف آنکھ دیکھ لو عین اللہ تو خدا سمجھ میں آئے، زبان دیکھ لو تو لسان اللہ تو خدا سمجھ میں آئے، چہرہ دیکھ لو وجہ اللہ تو خدا سمجھ میں آئے، صرف ہاتھوں کو دیکھ لو ید اللہ تو خدا سمجھ میں آئے، اور اگر جسم نہ دیکھ پاؤ صرف چلتے ہوئے چال کو دیکھ لو رجل اللہ۔ علی وہ ہے کہ جس کے پیر اور اس کی چال سے بھی خدا تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ اب سمجھے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کسی نے ایک آیت کو جھٹلایا تو وہ بہت بری قوم ہے، اور جس نے آیات الہی کا مجسمہ علی کو جھٹلا دیا وہ کتنی بری قوم ہوگی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جو ان سب صفتوں کا مالک ہے نا، قرآن دیا گیا سمجھ نہیں رہا ہے، آیات الہی سامنے ہے پہچان نہیں رہے ہیں۔ اچھا یہ پہچاننے کی بات ہی یہی ہے، اگر پہچانتے تو رسول اللہ اپنے جیسے کیسے ہو جاتے؟ کسی کے بڑے بھائی کسی کے چھوٹے بھائی کیسے ہو جاتے؟ اس کا مطلب ساتھ اٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ کھاتے تھے، ساتھ پیتے تھے، جنگ میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ ساتھ رہتے تھے، یہی نہیں جان پائے رسول ہیں کون؟ رسول اسلام جب ان لوگوں نے الگ الگ طرح کی شکایتیں کی، یا رسول السلام نے کہا صبح نماز کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ تھکے بہت ہیں، آنکھ نہیں اٹھی، آنکھ نہیں کھلی۔ روزہ کیوں نہیں رکھا؟ یا رسول اللہ بھوک بہت لگتی۔ دوپہر نماز کیوں نہیں کرنے؟ وہاں کاروبار میں مصروف تھے۔ تو رسول السلام نے کہا نا بشر مثلک کا، ہم بھی تو تمہاری جیسے انسان ہیں، ہم سب کر لیتے، تم کیوں نہیں کر پاتے؟ بس سمجھ میں آ گئی، یعنی پورا قرآن نہیں سمجھ میں آئی، یہ ایک آیت سمجھ میں آ گئی۔ کہلے رسول اسلام نے تو خود کہا ہم تمہارے جیسے ہیں، تو جب ہمارے جیسے ہیں تو ہماری طرح ہیں، بس یہ الگ بات ہے کہ ہم چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں۔ سمجھے آپ؟ یہ اللہ نے کیا کیا؟ عقلوں میں پتھر ڈال دیے۔ اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی اس بندے کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، میں نے اسی اپنے بندے کو معراج کے اوپر بلایا جہاں کے اوپر جبریل آگے نہ بڑھ سکے، اور کہا یا رسول اللہ اگر ایک بال کے برابر بھی آگے گئے تو بالوں پر جل جائیں گے۔ جبریل وہیں کھڑے ہو گئے، رسول اسلام آگے بڑھ گئے،
جس حد کو جبریل پار نہ کر سکے اس حد کے پار ہے اللہ کا نبی. وہ انا بشر مثلکم سمجھ میں آ گیا, ہم تمہارے جیسے ہیں, بشر ہیں. اور یہ آیت نہیں سمجھ میں آئی کہ رسول کس کا نام ہے؟ رسول اس کا نام ہے کہ جہاں پر حضرت جبریل جیسے اللہ کے مقرب ترین سید و سردار فرشتہ جس منزل کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اس کے آگے جانے والا اللہ کا نبی ہے. یہ بتاؤ اگر تمہارے جیسے ہیں تو تم کتنی بار معراج پہ گئے ہیں؟ تم کتنی بار معراج پہ گئے؟ اگر تم بھی معراج پہ گئے ہوتے تو بول دیتے کہ ہمارے جیسے. تو یہ نہیں سمجھ میں آیا, یہ نہیں سمجھ میں آیا, نہیں قرآن ہی نہیں سمجھ میں آیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ظالمین ہیں کہ جنہوں نے علیکم السلام آیات الہی کو ٹھکرایا اور بھولے. یہ بتاؤ حسین سے بڑا کوئی آیات الہی ہے؟ علی سے بڑا کوئی آیات الہی ہے؟ فاطمہ سے بڑا کوئی آیات الہی ہے؟ حسن سے بڑا کوئی آیات الہی ہے؟ حسین کو قتل کرو گے وہ مسلمان؟ حسین کے اوپر ظلم کرو گے مسلمان؟ اگر ایک معمولی سی آیت کو تم نے جھٹلایا نا تو اللہ ظالمین کی منزل میں جو ہے تم کو ڈھکیل دے گا. اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو جو مجسم آیات الہی. یزید اور شمر اور پسر ساتھ اور جتنے بھی اس کے لشکریان تھے وہ یہی دھوکے میں ہو گئے, یہی ان کو دھوکا ہو گیا. وہ حسین کی طاقت افراد کی گنتی پہ دیکھ رہے تھے کہ حسین 70-72 لوگ ہیں بھائی, شہید 72 ہیں, اس میں ایک تو 6 مہینے کا بچہ, اس نے تو جنگ کی نہیں, اور ایک تو خود حسین, تو بچے کتنے 70 لوگ, اور 70 میں بھی 13 سال کا بچہ, 18 سال کا بچہ, جوان نوجوان, یہ بھی تو تھے. یہ 13 سال کا بچہ سپاہی نہیں ہوتا ہے, جنگجو نہیں ہوتا ہے. وہ الگ بات تھی کہ شجاع خاندان کے تھے اور بچپنے سے جو ہے ساری جنگی تجربے اور حربے میں مہارت ہو جاتی تھی. جناب قاسم جو ہے 13 سال ہونے کے باوجود ایسی جنگ لڑے کہ جو ہے بڑے بڑے جوان نہیں لڑ سکتے, لیکن 13 سال کا بچہ فوجی اور سپاہی نہیں ہوتا ہے, وہ بچہ ہی کہلاتا ہے, جوان بھی نہیں کہلاتا. اب ایسے لوگ تو ظاہر سی بات ہے شمر ملون اور پسر ساتھ کیا سمجھ رہا تھا؟ یہ چند لوگ, کچھ ایسے بچے جن کے بھی ریخیں نہیں نکلی, نوجوان ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل ابھی جوانی پہ قدم رکھا ہے, تجربہ ہی نہیں ان کو جنگ کا. ادھر 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع فوج, منٹوں میں ابھی فیصلہ ہو جائے گا. وہ تو حسین کو زندہ رہ کے اسلام بچانا نہیں تھا, یہ ایک پروردگار عالم کا پہلے سے ایک سمجھا بوجھا ایک سسٹم یا ایک پلاننگ سمجھیے کہیے کہ اسلام کو قیامت تک اگر سیکور کرنا ہے تو حسین کو شہادت دینا پڑے گی. اگر قیامت تک کا اس اسلام کو بچانا ہے تو شہادت دینا پڑے گی. اگر مقصد یہ نہ ہوتا تو یہ 1.5 لاکھ کا مجمع جس طرح یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی جو ہے کچھ پلوں میں ان کا قصہ تمام ہو جائے گا, ان کا قصہ تمام ہو جاتا. اب یہ 1.5 لاکھ کے مجمع کے لیے تو اکیلا عباس کافی تھا.
اور یہ دھوکہ سب سے بڑا ہوا ان کو. یہ افراد کی تعداد کے اعتبار سے جو ہے طاقت کا موازنہ کر رہے تھے, یہاں پہ دھوکہ ہوا. اور اس کے بعد دوسرا دھوکہ یہ ہوا کہ چلو ٹھیک ہے, عصر عاشور تک جو ہے ان لوگوں نے اتنی بڑی فوج کو روکے رکھا اور ایک ایک کر کے جو ہے شہید ہو گئے. اب حسین بھی شہید ہو گئے, اب مسئلہ ختم ہو گیا. دوسرا دھوکہ یہاں پر ہوا, اس لیے کہ مرنے کے بعد قصہ اس کا ختم ہو جاتا ہے, کیا کر لے گا وہ. لیکن حسین نے جو زندہ رہ کے کیا اس سے زیادہ شہید ہو کے کیا. یہ سب لوگ جب حیران و پریشان کب ہوئے معلوم ہے؟ کہ جب حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند کر کے کوفے میں لے کے گئے اور بازار کوفہ میں جب بھرا مجمع تھا دیکھا, اور حسین نے جب وہاں پہ قرآن کی تلاوت شروع کی, تب یہ سب لوگ حیران و دنگ و پریشان کہ ماجرا کیا ہے. ہم تو سوچے حسین کو مار دیا, قصہ ختم ہو گیا. ارے یہ حسین تو کٹے ہوئے گلے کے ساتھ جسم کربلا میں ہے, سر جو ہے نوکے نیزہ پر ہے. حسین ابھی بھی بول رہا ہے وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ جس طرح تم محدود ہو, حسین محدود نہیں ہے. نہ حسین کی طاقت محدود ہے, نہ حسین کا نام محدود ہے, نہ حسین کا اختیار محدود ہے. تم جب تک زندہ رہتے ہو تب تک کام کر سکتے ہو, لیکن حسین زندہ رہے یا اس کا کلا کٹ جائے, جس طرح زندہ رہنے کے بعد اس کے پاس طاقت اور پاور ہے, اسی طرح شہید ہونے کے بعد بھی. یہاں پر دوسرا دھوکہ ہوا. اور تیسرا جھٹکا ان لوگوں کو لگا جناب زینب کبریٰ سے. یہ مصائب میں تو اتنا تو سنتے ہی ہیں, آپ جانتے ہی ہیں. آ رہا ہوں دھیرے دھیرے آج کے تاریخ کے اعتبار سے جو مصائب پڑھنا ہے. کہ کربلا ایسا بیابان, ایسا ایریا تھا کہ جدھر کوئی آبادی نہیں تھی. بنی اسد کی زمین تھی, لیکن خود بنی اسد وہاں پہ گھر نہیں بناتے تھے. اس زمین کو منحوس سمجھتے تھے کہ یہاں پہ کوئی آباد نہیں ہوا. اچھا, حقیقت میں جیسا اس کے لیے مشہور تھا ہوا تو ویسے ہی. حسین بھی کب آباد ہوئے؟ پورا کنبہ لٹ گیا, آباد کہاں ہوئے حسین؟ تو یہ ایسی سرزمین, ایسا کنارہ, ایسا علاقہ تھا جہاں آبادی نہیں تھی. تو یزید اور ان کے جو سپہ سالار تھے ان کے گمان میں یہ تھا کہ ایسی جگہ حسین کو مار دیا ہے, اب آگے پتہ بھی نہیں چلے گا. اس وقت نہ میڈیا تھا, نہ ٹی وی تھا, نہ اخبار تھا, نہ رپورٹر تھے, کچھ نہیں تھا. اب پتہ ہی نہیں چلے گا. کوئی پوچھے گا حسین, ہم کیا جانے حسین کون تھے, کہاں تھے, ہم کو کیا پتا. لیکن جب مجمع دیکھے کوفے سے لے کر شام تک, اور زینب کبریٰ نے جو علی کے لہجے میں, علی کے علم میں اب جو خطبہ دینا شروع کیا اور تعارف کرانا شروع کیا, تو اسی دن سے 11 محرم سے جناب زینب کے پہلے خطبے سے یزید کے محل کی نیو اور بنیاد ہلنے لگی. ہم تو سوچے تھے حسین کو جنگل اور بیابان میں شہید کر دیا, اب کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا, جاننے والا نہیں ہوگا. لیکن زینب کبریٰ نے کیا کیا, یزید کے دربار میں بتا دیا حسین کون ہے اور کہاں شہید ہوا. عزادارو, اسلام کی اتنی بڑی ہستی, اگر ایک عام مسلمان مر جاتا ہے, تیجے اور 40ویں کی مجلس کا اعلان ہوتا ہے واٹس ایپ پہ, فون کے ذریعے. پہلے تو پوسٹر چھپتے تھے, اس سے پہلے لوگ جو ہے گاؤں دیہات میں ادھر ادھر جا کے وہ خبر دیتے تھے. تو 40ویں کی مجلس میں تمام اقربا اور رشتہ دار اور جان و پہچان والے اور رشتہ دار, محلے اور پڑوس کے سارے دوست احباب سب جمع ہوتے. آج بھی ایک عام مسلمان مر جاتا ہے, مسلمان چھوڑیے, ایک عام پہچان والا پڑوسی اگر مر جاتا ہے, اور 40واں کل ہے نا, تو ایک دن پہلے 2 دن پہلے سے اہتمام ہوتا ہے
کہ مجلس کا اہتمام کیسے ہوگا، نظر کا اہتمام کیسے ہوگا، فاتحے کا اہتمام کیسے ہوگا۔ عزادارو یہ ساری باتیں کیوں کہیں معلوم ہے؟ ذرا سوچ کے بتاؤ کہ جب حسین کا 40 آیا ہوگا تو عابد بیمار نے کیا سوچا ہوگا، زینب نے کیا سوچا ہوگا کہ بھیا کا فاتحہ کیسے دلائیں گے، اپنے بھائی کا چہلم کیسے کریں گے، اپنے بھائی کی نظر کیسے دلائیں گے؟ کیوں؟ زینب کے دل میں تمنا نہیں ہوگی؟ اچھا مان لیا جائے زینب بڑی تھی، زینب سمجھدار تھی، لیکن جو ساتھ میں بچے تھے کیا ان بچوں نے نہیں پوچھا ہوگا پھوپھی اماں کل بابا کا چہلم، پھوپھی اماں کل بابا کا چہلم ہے، نظر کرانے کا اہتمام کیا ہے، فاتحہ دلانے کا اہتمام کیا ہے؟ کیا بچے انتظار نہیں کر رہے ہوں گے؟ جس طرح سے لوگوں کے تیجے اور 40واں ہوتا ہے اور نظر نیاز ہوتی ہے، فاتحہ ہوتا ہے، سارے رشتہ دار آتے ہیں، احباب آتے ہیں، ایک دوسرے کو پرسہ دیتے ہیں، شاید کل زندان کا دروازہ کھلے اور شام کے لوگ آئیں اور آنے کے بعد میں ہم کو پرسہ دیں، اے عزادارو ارے اس دن تو شام کا زندان شام کا جو ہے دروازہ نہیں کھلا، حسین کا چہلم آیا، حسین کا 40 آیا، زینب بیٹھی ہوئی ہے، سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دیا اے بابا، زینب نے آواز دی اے بھیا حسین آج تیرا 40 ہے لیکن ہم قید خانے شام میں، اے بھیا کچھ اختیار میں نہیں کہ تمہارا فاتحہ دلائے، اے حسین ارے یزید کی طرف سے کھانا اور پانی اتنا مختصر آتا ہے کہ ہم لوگ بڑے بھی اپنے حصے کا کھانا اور پانی ارے اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں۔ ہاں زادارو روایت کے یہ جملے ہیں کہ بعض روایتیں یہ ہے کہ پہلا 40 زینب نے کربلا میں کیا، لیکن ایسی بہت زیادہ روایتیں ہیں کہ پہلا 40 تو قید خانے میں ہوا، لیکن دوسرے 40 میں زینب کبریٰ ارے حسین کے بارگاہ میں پہنچی، کربلا پہنچی۔ تو معلوم ہے کیسے کربلا پہنچی؟ جیسے یہ کاروان جا رہا ہے، ایک مرتبہ جب کاروان یہ آزاد ہو کے اور رہا ہو کے جب کربلا کے نزدیک پہنچا، اس وقت جابر ابن عبداللہ انصاری حسین کی قبر سے لپٹے ہوئے رو رہے تھے، اے مولا مجھے معاف کرنا، آنے میں دیری ہو گئی، مولا آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اس لیے آپ کے پاس بغیر سہارے کے پہنچ نہ سکے، مولا آنے میں بڑی تاخیر ہو گئی، آپ کے نانا کو جواب کیا دیں گے؟ ارے جابر حسین سے فریاد کر رہے تھے، ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی، اے میرے نانا کے صحابی اب جلدی سے میری بارگاہ چھوڑ دو، میری قبر سے دور چلے جا۔ کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا میری بہن رہا ہو کے آ رہی ہے۔ ہاں زادارو جابر نے قبر حسین چھوڑی، ادھر قبر حسین دیکھی، زینب نے اپنے آپ کو ہماری سے گرایا، گھٹنوں کے بال قبر حسین پہ پہنچی، قبر حسین سے لپٹ کے آواز دی، اے بھیا کون کون سے مصائب سنائے، اے بھیا بازوؤں پہ رسن کے نیل دکھائے، اے بھیا پشت پہ تازیانوں کے نشان دکھائے، اے بھیا ہم بھی آپ سے ایک معذرت چاہتے ہیں، اے بھیا آپ نے 2 امانتیں میرے حوالے کی تھی، ایک عابد بیمار، ایک سکینہ، لیکن سکینہ کو واپس لا نہ سکی، زندان کے اندھیرے میں سکینہ کو دفن کر کے آ رہی ہوں، اے میرے ماں جائے حسین زینب کو معاف کر۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون پروردگار عالم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، معبود ہمارے ناسوں کو رومال زہرا میں جگہ مرحمت، پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبولیت کے درجے پر فائز فرما، معبود حاضرین میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما، جو بے گھر ہیں ان کو صاحب گھر فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم کو توفیق دے ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔